اللہ کا ڈر تھا، اسے رسول کی محبت تھا، اس کے دل میں رسول کی محبت تھی. اگر وہ چاہتا تو ان کے ساتھ عیاشی کر لیتا، لیکن نہیں. اس نے کیا سوچا کہ اگر میں نے گناہ کر لیا تو میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے گا. اس نے کیا سوچا کہ اگر میں نے گناہ کر لیا تو قیامت کے میدان میں اپنے نبی کو کیا منہ دکھاؤں گا. اس کے دل میں خوف خدا تھا، وہ اللہ سے ڈر رہا تھا، وہ رسول اللہ کی محبت دل میں بسائے ہوئے تھا. اس نے اپنے جسم پر گندگی کو لگا دیا. گندگی کو لگانے کے بعد جیسے ہی باہر نکلتا ہے، باہر نکلنے کے بعد تمام کی تمام عورتیں وہاں پر موجود ہے، حسین و جمیل نوجوان لڑکیاں موجود ہے. لیکن ان تمام نوجوان لڑکیوں کے دل میں یہ تمنا تھی کہ اب اس کے ساتھ بدفعلی کرے گے، اب اس کے ساتھ گندا کام کرے گے. لیکن جیسے ہی وہ نوجوان باہر نکلتا ہے، وہ نوجوان جیسے ہی باہر نکلا اپنے جسم پر گندگی کو لگا کر باہر نکلا ہے، جیسے ہی وہ باہر نکلتا ہے وہ تمام کی تمام عورتوں نے دیکھا، وہ تمام کی تمام عورتیں بھاگنے لگی. مالکن نے کہا کہ اس کے لیے دروازہ کو کھول دیا جائے. جب دروازہ کھلتا ہے، جیسے ہی دروازہ کھلا، جیسے ہی وہ دروازے سے باہر نکلتا ہے ایک ندی میں جاتا ہے اور اس ندی کے اندر اپنے جسم کو ڈال دیتا ہے. جیسے ہی وہ اپنے جسم کی گندگی کو صاف کرتا ہے، خدا بندہ قدوس فرشتے سے کہتا ہے اے فرشتے، اس اللہ کے بندے نے گناہ سے توبہ کی ہے اور گناہ نہ کرنے کے سبب اس بندے نے اپنے جسم پر گندگی کو لگا دیا ہے. جیسے ہی وہ اپنی گندگی کو صاف کرتا ہے فرشتہ اس کے جسم پر ہاتھ پھیرتا چلا جا رہا ہے، فرشتہ اس کے جسم پر ہاتھ پھیر رہا ہے. جیسے ہی فرشتے نے ہاتھ پھیرا صبح سے قیامت تک اس کے جسم سے خوشبو آ رہی ہے. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر تم گناہوں سے توبہ کر لو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بھی زندگی بدل دے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کون سے گناہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے؟ شراب نوشی ہمارے اندر موجود ہے، جوا بازی ہمارے اندر موجود ہے، نہ جانے کون سی بیماریاں ہمارے اندر موجود ہے. اس کے بعد بڑے جذبات کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم رسول کے عاشق ہیں، ہم رسول سے محبت کرنے والے ہیں، ہم رسول سے عشق کرنے والے ہیں. ارے سچا عاشق رسول تو وہی ہوتا ہے کہ جو سرکار کی محبت میں سب کچھ چھوڑ دے. سچا عاشق وہی ہوتا ہے کہ جو رسول کی محبت میں گناہوں کو ترک کر دے. سچا عاشق رسول وہی ہوتا ہے کہ جس کے قدم اللہ کے گھر کی طرف بڑھا کرتے ہیں. سچا عاشق رسول وہی ہوتا ہے کہ جو ہمہ وقت اللہ کے رسول کی محبت میں لوگوں کو درس دیتا ہوا نظر آتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آؤ ایک اور واقعہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہوا چلو. حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں. ابھی اس بچے نے کہا تھا، اس بچے نے ایک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا. اس واقعے کو میں پورا کرتا ہوں. جیسے ہی یروشلم فتح ہوا، یروشلم فتح ہونے کے بعد جیسے ہی حضرت عمر فاروق اعظم کو ابو عبیدہ بن جراح نے دعوت دی ہے کہ آؤ اور یہاں کی بادشاہ سنبھال لو. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے کہنے پر سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مدینے کی سرزمین سے چلتے ہیں، ایک حبشی غلام کو لیتے ہیں. ابھی قلعہ فتح ہوا ہے، لیکن عمر فاروق اعظم نے کہا کہ وہاں پر صرف ہم سے 3 لوگ جائیں گے. حضرت عمر فاروق اعظم، ایک حبشی غلام اور ایک اونٹ چل رہا ہے. میں تم سے پوچھتا ہوں جب جو قلعہ ابھی فتح کیا گیا ہو، جہاں پر بادشاہت ابھی مسلمانوں کی نہیں ہوئی ہے، جہاں پر لوگ مسلمانوں کے خلاف ہے، لیکن وہاں پر عمر فاروق اعظم سوائے اپنے غلام کو لے کر اور ایک اونٹ کو لے کر صرف وہاں چلے جا رہے ہیں. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ دیکھو کچھ دوری میں بیٹھوں گا، اس کے بعد میں اس اونٹ کی نکیل کو پکڑوں گا، اس کے بعد ان کو بیچنا ہے اور اس کی نکیل کو میں پکڑوں گا. وقت گزرتا گیا. جیسے ہی یروشلم کا دروازہ قریب آتا ہے، یروشلم کے دروازے کے قریب پہنچتے ہیں، غلام نے کہا کہ آقا یہ قلعہ ابھی فتح کیا گیا ہے، آقا اس پر آپ سوار ہو جائے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے غلام سن، تیری باری ہے تو ہی بیٹھ جا. اس طریقے کے درس میرے نبی نے دیا ہے. میرے نبی نے کسی کے حق کو مارنے کے لیے نہیں کہا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، جب غلام اونٹ پر سوار ہوتا ہے اور عمر فاروق اعظم اس اونٹ کے نکیل کو تھامے ہوئے یروشلم کے دروازے کے پاس پہنچتے ہیں، قلعے کے دروازے کے پاس پہنچتے ہیں، اور جیسے ہی وہاں کے تمام عمراء نے دیکھا، تمام کے تمام راہبوں نے دیکھا کہ جو دیکھو تو ذرا صحیح کہ جس اونٹ کے اوپر حبشی غلام ہے یہی تو عمر فاروق اعظم ہے. کیا اس عمر فاروق اعظم سے ہم ڈر رہے تھے کہ جس کا چہرہ تو دیکھو کتنا
کتنا کالا ہے، جس کا ہونٹوں دیکھو کتنے موٹے موٹے ہیں، کیا ہم ایسے عمر سے ڈر رہے تھے؟ ارے اس سے بہتر تو وہ اس کا غلام نظر آ رہا ہے کہ جس کے ہاتھوں میں نکیل تھامے ہوئے ہیں، اگر وہ عمر فاروق اعظم ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ لیکن ابو عبیدہ بن جراح مسکرانے لگے۔ ابو عبیدہ بن جراح مسکرا کر کہتے ہیں، عبیدہ مسکرا کر کہتے ہیں کہ غلطی نہ کرو، اس لیے کہ جس اونٹ کے اوپر بیٹا ہوا جو غلام ہے وہ ہمارا آقا عمر نہیں ہے، بلکہ ہمارا آقا عمر تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھوں میں نکیل تھامی ہوئی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اس وفاداری کو دیکھ کر، اس شیان کو دیکھ کر وہ تمام کے تمام لوگوں نے برجستہ کہہ دیا تھا کہ جس نبی کے غلام کا یہ عالم ہے تو اس نبی کا عالم کیا ہوگا، اس نبی کا عالم کیا ہوگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ وہی عمر فاروق اعظم ہے کہ جو ایک مرتبہ جیسے ہی انہوں نے دیکھا کہ وہ آگے کا جو قلعہ ہے یروشلم فتح کرنے کے بعد، بیت المقدس فتح کر لینے کے بعد، جیسے ہی آپ آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھنے کے بعد جیسے ہی آپ نے اپنے تمام ساتھیوں سے کہا، تمام مجاہدین سے کہا کہ رات کی تنہائی میں نمازوں کی پابندی ہو رہی ہے، اور نمازوں کی پابندی ہونے کے بعد جیسے عمر فاروق اعظم اس قلعے کے دروازے کے قریب پہنچتے ہیں، وہاں کے تمام راہبوں نے کہا کہ دیکھو ہم تم سے کوئی قتل و غارت نہیں چاہتے ہیں، ہم تو صرف اتنا چاہتے ہیں کہ آپ تمام مجاہدوں کو لے کر ہمارے بازاروں سے گزر جاؤ، جب تم ہمارے بازاروں سے گزر جاؤ گے تو ہم یہ قلعہ تمہارے حوالے کر دیں گے۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دل میں سوچتے ہیں آخر ان کی کوئی سازش تو نہیں ہے کہ آخر کیا بات ہے کہ جس